السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگیں، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں کہ حشر میں ہر شخص کو معلوم ہوگا وہ کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، جتنے عذر تلاش کر لے، جتنے بہانے بنا لے، اس کو معلوم ہے وہ کیا ہے۔ یہ آج ہمارے ماشاءاللہ پولیس کے سنگی بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ملک و قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم سارے اچھے ہیں، نیک ہیں، پارسا ہیں، جب تک ہمارے پول نہیں کھلتے ہم سارے ہی اچھے ہیں، لیکن جب کسی کے پول، اللہ پردے ڈالنے والا ہے، اللہ ستار ہے، وہ بڑے پردے ڈالتا ہے، وہ لوگوں کو چھپاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور لوگوں کو عطا بھی کیے جا رہا ہے، نوازتا بھی چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شان کریمی ہے، اور اتنا وہ رحم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے کہا نا تو مر جائے گا، کہتا جی مروں گا تو کدھر جاؤں گا؟ کہا اللہ کے پاس۔ کہنے لگا یہ جتنی خیر آج تک ملی ہے اسی نے تو عطا کی ہے، تو ملاقات سے ڈرنا کیسا؟ یہ دیکھو نا، اللہ ہی خیریں عطا کرتا ہے۔ جناب ابن عباس سے کسی نے پوچھا حساب کون لے گا؟ فرمانے لگے کریم حساب لے گا، کریم حساب۔ اور کریم کسی ایک تو نا سخی، جو زیادہ دے اس کو، یہ بڑا سخی ہے، عربی میں کریم اس کو کہتے ہیں بندہ بات نہ مانے پھر بھی عطا کیے جائے۔ ہمارا ملازم ایک بات نہ مانے، اگلے دن ہم کہتے ہیں تو فارغ ہیں، تو فارغ ہیں۔ کریم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ باوجود نافرمانیوں کے نوازتا ہی چلا جا رہا ہے، نوازتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں وہ بندہ جس کی اللہ ہر دعا قبول کرتا ہو۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کے کہتا ہے تو انہوں پتہ ہے کوئی مستجاب الدعوات بندہ ہوئے کہ کی کرنا ہے؟ میں دعا کرانی ہے کہ اللہ دی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اللہ والے کہنے لگے مجھے اس کا تو معلوم نہیں ہے جو مستجاب الدعوات ہو، لیکن اس کا معلوم ہے جو ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ آؤ تمہیں اس کے دربار میں لے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، قیامت کے روز رحمان کے آگے آوازیں دب جائیں گی۔ یہ نہیں فرمایا قہار کے آگے دب جائیں گی، وہاں بھی رحمان فرمایا۔ دیکھو نا ہم کتنے گناہ گار ہیں، کبھی ایک رات کبھی بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچئے کتنے گناہ کیے ہم، کتنی کی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ کبھی ہم اپنا محاسبہ بھی کریں نا، ہم کیا ہیں؟ یہ نواز رہا ہے تو مولا ہی نواز رہا ہے، لیکن اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کو دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کیسا ہے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ ابو القاسم عبد الکریم حوازن القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں نفس، آپ نے سنا نا میرا نفس ایسا ہے، نفس ایسا ہو گیا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ امام قشیری کہتے ہیں نفس کسی بھی شے کے وجود کو کہتے ہیں، اور عرف میں انسان کے اندر ایک لطیف وجود ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ گناہوں کا منبع اور مرکز نفس کہلاتا ہے، اور نیکیاں جہاں سے پھوٹتی ہیں امام قشیری کے نزدیک اس کو قلب کہتے ہیں۔ نفس کی عمومی طور پہ 3 قسمیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے لوامہ، ایک ہے مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے
جو انسان کو ہمہ وقت گناہوں کی طرف مائل رکھتا ہے، وہ ہمہ وقت برا ہی سوچتا ہے، اچھی سوچ آتی نہیں ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، انسان گناہ کرتا ہے اندر سے ضمیر چیختا ہے، نفس پکارتا ہے یہ کیا کر رہے، چھوڑ دے، تو غلط کام کر رہا ہے، تیرا خاندان ایسا نہیں ہے، تیرے بڑے ایسے نہیں ہیں، تیرے دوست ایسے نہیں ہیں، تیرے بزرگوں نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ یہ جو ملامت کرتا ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑے اس نے گناہ کیے، جب گناہ کر کے بھی کتنے گناہ کر لو گے، کتنے گناہ، اور گناہ انسان کو چین لینے نہیں دیتا، انسان کو بے چینی، بے یقینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں جی گھر بھی سکون نہیں، کمرے جائیدہ تھے، بار جائیدہ تھے کمرے، سکون ہی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی دولت سے تندرستی ہو، 2 وقت کی روٹی ہو، اللہ سکون کی زندگی دے دے، اس سے بڑا احسان ہی کوئی نہیں ہے، احسان نہیں ہے۔ اللہ نے سکون والی زندگی عطا کر رکھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑے بنی اسرائیل کا شخص تھا، بڑا گناہ گار، سیاکار، بدکار، ایک دن کہتا ہے بھی کتنی کی دیر ہو رہا ہے، توبہ کر لیتا ہوں۔ توبہ کی تو سچی توبہ کی، لیکن جسم گناہوں کا عادی تھا، توبہ کر کے توڑ دی، پھر توبہ کر لی، سچی کر لی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی۔ مصطفیٰ نے فرمایا اس نے اسی طرح 70 دفعہ توبہ کی، 70 دفعہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا، کہ جسم گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے پھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جب 70 دفعہ توبہ کر کے توڑ کے مایوس ہو کے ایک نکڑ پہ بیٹھ گیا، اب میں توبہ نہیں کروں گا، مولا کیا کہے گا، ابن آدم میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، توبہ کرتا ہے توڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، ہاتف غیب سے آواز آتا ہے، بندے 70 دفعہ توبہ کر کے بھی تو ہی مایوس ہوا ہے، تیرا اللہ اب بھی مایوس نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے بندے ایک دفعہ اور آجا، معافی مانگ کے دیکھ، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ نفس لوامہ ہے، جس کو نفس لوامہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر ہی خیر عطا کرتا ہے۔ وہ گناہ پہ جمتا نہیں ہے، گناہ کرتا ہے فوراً خیال آتا ہے یہ غلط کام کیا، اس کا مداوع کرتا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جا کے معافی مانگتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں انسان ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو بندے کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نفس مطمئنہ عطا کر دیتا، اور اسی نفس کے بارے کا اور بعض صوفیہ کہتے ہیں یہ نفس لوامہ ہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس انسان کو ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ وہ آسیہ فرعون کی زوجہ جب اس نے اسلام قبول کیا، دین حنیف میں آئی نا، تو بڑے ظلم و ستم ہوئے جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے۔ مفسرین نے لکھا بڑے ظلم ہوئے، فرعون تھا، خود کو خدا کہلواتا تھا، اپنی گھر والی اس کو چھوڑ بیٹھی، خدا واحد کو ماننے لگی، بڑے ظلم و ستم ہوئے۔ ایک مرتبہ کنیزوں سے کہا جو خاص مصاحبات میں سے تھیں، کہا اس کو گھسیٹو، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے لگیں، کہا اس کو چیرے لگاؤ اور اندر مرچیں بھر دو۔ چیرے لگا کے مرچیں بھر کے ایک کال کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ جناب موسیٰ کا گزر ہوا، کہا بی بی آسیہ بڑی تکلیف ہے۔ کہا موسیٰ تکلیف کو چھوڑ، یہ بتا اللہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے، یہ بتا کہ میرا مولا مجھ پہ راضی ہے۔ ضمیر کی آواز کو سنو، یہ نفس، یہ ضمیر جب انسان کو ملامت کرتا ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ بعض لوگ ضمیر کو دباتے رہتے ہیں، جب ضمیر مر جائے تو پھر انسان ایک مردہ وجود کو گھسیٹنے لگتا ہے۔ یہ ضمیر ہے کیا؟ آپ کوئی غلط کام کریں اندر سے آوازہ دیتا ہے کہ بندے یہ تو نے کام صحیح نہیں کیا، تجھے چاہیے تو بندہ بن اور اللہ کا بندہ بن، اللہ کے بندوں کی طرح تو زندگی گزار۔ پھر آپ دیکھیں جب بندہ ضمیر کی آواز سنتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ وہ بکتا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ اللہ کے نیک بندے، بادشاہ بھی آ جاتا تھا، ان کی جوتی تک نہیں خرید سکتا تھا، اس لیے کہ یہ غلام ہے۔ کس کا غلام ہے؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تری گلی میں۔ اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے اندر کیا چیز رکھی ہے جس کا تو نے سودا کر دیا۔
تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے، اس شرف کا پاس رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ ضمیر عطا فرمائے، ضمیر کی آواز کو سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔